السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالقدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل انفارمیشن فیکٹری۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی آسمان کی وسعتوں میں چھپے رازوں کے بارے میں سوچا ہے؟ ہمارا نظام شمسی یعنی سولر سسٹم ایک ایسا حیرت انگیز جہاں ہے جو بے شمار رازوں سے بھرا ہوا ہے۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک حیرت انگیز کائناتی سفر پر، جہاں ہم جانیں گے ہمارے سورج، سیاروں اور دیگر اجسام کے بارے میں حیرت انگیز حقائق اور معلومات۔ ہمارا نظام شمسی ایک ستارے یعنی سورج کے گرد گھومنے والے سیاروں، چاندوں، سیارچوں، دمدار ستاروں، کامٹس اور دیگر اجرام فلکی پر مشتمل ہے۔ یہ نظام تقریباً 4.6 ارب سال پہلے وجود میں آیا تھا۔ نظام شمسی کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ روشنی کو سورج سے پلوٹو تک پہنچنے میں تقریباً 5.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ سورج ہمارا سب سے قریبی ستارہ ہے جو ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسوں سے بنا ہے۔ یہ زمین کو روشنی اور حرارت فراہم کرتا ہے اور اس کی گریوٹی ہی تمام سیاروں کو اپنے گرد گھماتی ہے۔ سورج کے مرکز کا درجہ حرارت تقریباً 15 ملین ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ سورج کی توانائی کے بغیر زمین پر زندگی کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں نہ صرف روشنی اور حرارت فراہم کرتا ہے بلکہ زمین پر موجود تمام قدرتی عوامل جیسے پودوں کی نشوونما، پانی کا چکر اور موسم کا انحصار سورج پر ہے۔ سورج کی عمر تقریباً 4.5 بلین سال ہے اور یہ نیوکلیئر فیوژن کے عمل میں ہائیڈروجن کو ہیلیم میں بدل رہا ہے۔ سورج کا یہ عمل مستقبل میں 5 بلین سال تک جاری رہے گا۔ بعد ازاں یہ ایک سپر نووا میں تبدیل ہو کر سیارہ کی شکل اختیار کر لے گا۔ ہمارے نظام شمسی میں کل 8 سیارے ہیں جو اپنے حجم اور خصوصیات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مرکری نظام شمسی کا سب سے چھوٹا اور سورج کے قریب ترین سیارہ ہے جو زمین کے چاند سے صرف تھوڑا بڑا ہے۔ یہ ایک پتھریلا سیارہ ہے جس کی سطح پر بے شمار گڑھے موجود ہیں جو اسے چاند سے مشابہ بناتے ہیں۔ مرکری کا کوئی چاند یا رنگز نہیں ہے۔ مرکری پر ایک دن اور ایک سال کا فرق بہت عجیب ہے۔ اس کا ایک دن تقریباً 59 زمین کے دنوں کے برابر ہوتا ہے جبکہ ایک سال صرف 88 دن کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرکری پر ایک سال میں صرف 1.5 دن گزرتے ہیں۔ وینس ہمارے نظام شمسی کا دوسرا سیارہ ہے اور سورج سے قریب ترین سیاروں میں سے ایک ہے۔ یہ زمین کا قریبی ہمسایہ بھی ہے اور اکثر صبح کا ستارہ یا شام کا ستارہ کہلاتا ہے کیونکہ یہ سورج کے طلوع اور غروب کے وقت آسمان میں روشن نظر آتا ہے۔ وینس کی گردش انتہائی منفرد ہے۔ یہ اپنی محوری گردش میں بہت سست ہے اور زمین کے مقابلے میں الٹی سمت میں گھومتا ہے، یعنی یہاں سورج مغرب سے نکلتا ہے اور مشرق میں غروب ہوتا ہے۔ وینس پر ایک دن تقریباً 243 زمینی دنوں کے برابر ہے جبکہ یہ سورج کے گرد چکر صرف 225 زمینی دنوں میں مکمل کر لیتا ہے۔ وینس کا کوئی چاند نہیں ہے جو کہ اس سے مرکری کے ساتھ منفرد بناتا ہے۔ زمین ہمارا گھر اور نظام شمسی کا تیسرا سیارہ ہے۔ یہ واحد معلوم سیارہ ہے جہاں زندگی موجود ہے۔ زمین اپنی منفرد خصوصیات، متوازن ماحولیاتی نظام اور پانی کی وافر مقدار کی وجہ سے خاص ہے۔ زمین کا تقریباً 71% حصہ پانی پر مشتمل ہے جس میں سمندر، جھیلیں اور دریا شامل ہیں۔ یہ واحد معلوم سیارہ ہے جہاں پانی تینوں حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ زمین پر اربوں انواع کے جاندار موجود ہیں جن میں انسان سب سے زیادہ ترقی یافتہ مخلوق ہے۔ زمین 24 گھنٹوں میں اپنی محوری گردش مکمل کرتی ہے جس کے نتیجے میں دن اور رات بنتے ہیں۔ یہ سورج کے گرد 365.25 دنوں میں ایک چکر مکمل کرتی ہے جس سے سال اور موسم بدلتے ہیں۔ زمین کی ایک مضبوط مقناطیسی فیلڈ ہے جو سورج کی مضر شمسی ہواؤں سے بچاؤ فراہم کرتی ہے۔ زمین کا واحد قدرتی سیٹلائٹ چاند ہے جو سمندری ٹائڈز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مریخ نظام شمسی کا چوتھا سیارہ ہے اور زمین کے بعد سب سے زیادہ تحقیق کیا جانے والا سیارہ بھی ہے۔ اسے سرخ سیارہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی سطح آئرن آکسائڈ کی وجہ سے سرخ نظر آتی ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مریخ پر کبھی پانی بہتا تھا اور یہ زندگی کے امکانات کے حوالے سے بھی ایک دلچسپ سیارہ ہے۔ مریخ کا ماحول زمین سے بہت زیادہ سرد ہے اور یہاں درجہ حرارت -140 سے 30 ڈگری تک ہو سکتا ہے۔
मरीख के 2 चांद हैं, फोबोस और डेमोस। मरीख का एक दिन 24.6 घंटे का होता है जो जमीन के दिन के करीब है। ये सूरज के गिर्द एक चक्कर 687 दिनों में मुकम्मल करता है, यानी मरीख का एक साल जमीन के तकरीबन 2 साल के बराबर होता है। जुपिटर निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा है और 5वें नंबर पर सूरज के गिर्द गर्दिश करता है। ये एक गैस जॉइंट है जिसका ज्यादातर हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल है। इसकी जबरदस्त ग्रेविटी और इंतहाई तेज तूफानी हवाएं इसे निज़ाम शमसी के सबसे मुनफरिद सियारों में से एक बनाती हैं। जुपिटर के कम से कम 95 मालूम चांद हैं, जिनमें से सबसे बड़े गैनमेड, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो हैं। गैनमेड निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा चांद है और ये मरकरी से भी बड़ा है। जुपिटर का सबसे मशहूर तूफान ग्रेट रेड स्पॉट है जो एक बहुत बड़ा तूफानी बगोला है और जमीन से भी बड़ा है। जुपिटर का एक दिन सिर्फ 9 घंटे 56 मिनट का होता है जो कि किसी भी सियारे के मुकाबले में सबसे तेज रफ्तार गर्दिश है। इसका सूरज के गिर्द एक चक्कर 12 जमीनी सालों में मुकम्मल होता है। अगर जुपिटर मजीद बड़ा होता तो शायद ये एक छोटा सितारा बन सकता था, क्योंकि इसकी साख्त सूरज जैसी है। सैटर्न निज़ाम शमसी का छठा और दूसरा सबसे बड़ा सियारा है जो अपनी हैरत अंगेज रिंग्स की वजह से मशहूर है। ये भी एक गैस जॉइंट है जिसका ज्यादातर हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल है। इसकी खूबसूरत साख्त और मुनफरिद चांद इसे निज़ाम शमसी के सबसे दिलचस्प सियारों में शामिल करते हैं। सैटर्न के रिंग्स लाखों बर्फीले पथरीले टुकड़ों पर मुश्तमिल हैं जो कि मुख्तलिफ साइज के हो सकते हैं, छोटे ज़र्रात से लेकर पहाड़ जितने बड़े टुकड़ों तक। ये हल्के ज्यादातर बर्फ, धूल और चट्टानी ज़रात से बने हैं। ये तकरीबन 2,82,000 किलोमीटर चौड़े हैं। सैटर्न के 146 से ज्यादा चांद हैं, जिनमें से सबसे मशहूर टाइटन और एनसेलाडस हैं। टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा चांद है जो जमीन जैसे गहरे समुद्रों और झीलों का हामिल है, लेकिन यहाँ पानी के बजाय मीथेन और एथेन मौजूद हैं। एनसेलाडस नामी चांद के नीचे एक बर्फानी समुद्र छुपा हुआ है जिसमें जिंदगी के इम्कानात मौजूद हो सकते हैं। अगर सैटर्न को एक बड़े समुद्र में रखा जाए तो ये पानी में तैरेगा क्योंकि इसकी कसाफत पानी से कम है। यूरेनस निज़ाम शमसी का 7वां सियारा और सूरज से फासले के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा सियारा है। ये आइस जॉइंट के तौर पर जाना जाता है क्योंकि इसमें बड़ी मिकदार में मीथेन, पानी और अमोनिया की शक्ल में मौजूद है। यूरेनस अपनी मुनफरिद 90 दर्जे झुकी हुई महवरी गर्दिश की वजह से भी मशहूर है, जिसकी बदौलत ये सूरज के गिर्द लेटा हुआ घूमता है। यूरेनस के भी सैटर्न की तरह रिंग्स हैं, लेकिन ये ज्यादा बारीक और मध्यम हैं। यूरेनस के 27 मालूम चांद हैं, जिनमें से सबसे मशहूर टाइटेनिया, ओब्रॉन, एरियल, एमरियल और मिरांडा हैं। यूरेनस को बगैर दूरबीन के नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये पहला सियारा था जो 1781 में विलियम हर्शल ने दूरबीन से दरियाफ्त किया। नेपच्यून निज़ाम शमसी का 8वां सूरज से सबसे दूर वाक़े और सबसे पुरअसरार सियारा है। ये आइस जॉइंट कहलाता है और अपनी गहरे नीले रंग की फ़ज़ा, शदीद तूफानों और ताकतवर हवाओं की वजह से मशहूर है। नेपच्यून वो वाहिद सियारा है जो रियाजी की मदद से दरियाफ्त किया गया था। नेपच्यून की मौजूदगी का अंदाजा पहले ही सियारे यूरेनस की हरकत को देख कर लगा लिया गया था। माहिरीन फल्कियात ने देखा कि यूरेनस के मिदार में कुछ अजीब तब्दीलियाँ आ रही हैं जो सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन थी अगर कोई और बड़ा सियारा यूरेनस पर ग्रेविटी का असर डाल रहा हो। 1846 में फ्रांसीसी रियाजीदान यूरोबियन लेवेयर ने न्यूटन के कवानीन की मदद से हिसाब लगाया कि वो नामालूम सियारा कहाँ वाक़ हो सकता है। इसने जर्मन माहिर फल्कियात जोहान गाले को नेपच्यून की मुमकिन जगह के बारे में बताया और जब जोहान गाले ने 23 सितंबर 1846 को अपनी दूरबीन से इस मकाम को देखा तो वाकई वहाँ नेपच्यून मौजूद था। ये फल्कियात की तारीख के सबसे हैरत अंगेज वाक़यात में से एक था। नेपच्यून ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से इसका रंग गहरा नीला नजर आता है। नेपच्यून के 14 मालूम चांद हैं, जिनमें सबसे मशहूर ट्रेटॉन है। ट्रेटॉन वाहिद चांद है जो अपने सियारे के गिर्द उल्टी सिमत में घूमता है, जो जाहिर करता है कि ये मुमकिन तौर पर किसी और जगह से आया और बाद में नेपच्यून की ग्रेविटी में कैद हो गया। ट्रेटॉन की सतह पर नाइट्रोजन के बर्फीले आतिशफशां मौजूद हैं जो वक्तन फोक्तन धमाकों की सूरत में गैस खारिज करते हैं। दीगर अजसाम फल्की
نظام شمسی میں صرف سیارے ہی نہیں بلکہ دیگر کئی فلکی اجسام بھی موجود ہیں، جیسے ایسٹرائڈز۔ مریخ اور مشتری کے درمیان سیارچوں کی ایک بڑی پٹی موجود ہے۔ دمدار ستارے یعنی کامٹس برف، گیس اور دھول سے بنے یہ اجسام سورج کے قریب آتے ہی شاندار دم بناتے ہیں۔ بونے سیارے یعنی کہ ڈوارف پلینٹ جیسے کہ پلوٹو، جو اب مکمل سیارہ نہیں بلکہ بونا سیارہ مانا جاتا ہے۔ پلوٹو ایک ایسا سیارہ تھا جسے 1930 میں کلیٹ تومبو نے دریافت کیا اور اسے طویل عرصے تک نظام شمسی کا 9واں سیارہ سمجھا گیا۔ تاہم 2006 میں بین الاقوامی فلکیاتی یونین نے اسے بونا سیارہ یعنی ڈوارف پلینٹ کا درجہ دے دیا، جس کے بعد پلوٹو کو سیاروں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا۔ پلوٹو کا مدار الٹی شکل کا ہے، جو اسے سورج سے کبھی قریب اور کبھی دور لے جاتا ہے۔ پلوٹو پر موسم انتہائی متغیر ہے۔ جب یہ سورج کے قریب آتا ہے، اس کی سطح پر برف کا پانی بخارات بن کر فضا میں اٹھتا ہے، اور جب یہ سورج سے دور ہوتا ہے تو پھر یہ برف دوبارہ جمع ہو جاتی ہے۔ پلوٹو کے 5 معلوم چاند ہیں، جن میں سے سب سے بڑا شارون ہے۔ شارون پلوٹو کا نصف سائز رکھتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے گرد باہم حرکت کرتے ہیں، یعنی پلوٹو اور شارون ہمیشہ ایک دوسرے کی طرف رخ کیے رہتے ہیں۔ پلوٹو کے باقی چاند نیکسس، ہیڈرا، سٹیکس اور کیربرس ہیں۔ سائنسدان مسلسل تحقیق کر رہے ہیں کہ کیا ہم کسی اور سیارے پر زندگی گزار سکتے ہیں۔ مریخ پر انسانوں کے بسنے کے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے مشن بھیجے جا رہے ہیں۔ ناسا کے وائجر 1 اور وائجر 2 مشنز جو 1977 میں لانچ کیے گئے تھے، اب نظام شمسی سے باہر جا چکے ہیں اور انٹرسٹیلر اسپیس میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارا نظام شمسی ایک حیرت انگیز جگہ ہے جو سائنسی تحقیقات اور ایجادات کا مرکز ہے۔ کیا آپ بھی اسپیس میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ اگر ہاں تو ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ سیارہ کون سا ہے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔